عشق و مستی چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں قطب زماں ولی کامل حضرت میاں قمر الدین المعروف بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ چشتی قادری، جو کہ واقع ہے قصو کے شریف ضلع حافظ آباد میں۔ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ 1891 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گولڑا تشریف لے گئے اور تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ گیلانی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیار فرمایا اور فیض سے نوازا۔ بعد ازاں پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بابو جی سرکار سے فرمایا، اب آپ کو گولڑا آنے کی ضرورت نہیں، گولڑا آپ کے پاس آئے گا، اور پھر تلقین فرمائی کہ پیر سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا، وہ آپ کو فیض سے نوازیں گے۔ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بہت دیر تک پیر سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈتا رہا، پر وہ مجھے بہت عرصہ تک نہیں ملے۔ فرماتے ہیں پھر ایک دن ڈھونڈتے ہوئے میں محمود پور شریف، جو دریائے چناب کے کنارے تحصیل پنڈی بٹیاں میں واقع ہے، پہنچا۔ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں ایک ڈیرے پر پہنچا تو دیکھا کہ پیر سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ جانوروں کو چارہ ڈال رہے تھے۔ بابو جی فرماتے ہیں میں سوچنے لگا، جو خود جانوروں میں مصروف ہے یہ مجھے کیا فیض دے گا۔ یہ سوچنا تھا کہ پیر سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی اور فرمایا، اگر آ گئے ہو تو آ جاؤ۔ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قریب گیا تو پیر صاحب فرمانے لگے، کیا سوچ رہے تھے، یہ مجھے کیا دے گا، تم فکر نہ کرو، تمہارے آنے سے پہلے تمہارے آنے کی اطلاع آ چکی ہے اور میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گلے لگایا اور بڑا پیار فرمایا۔ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل عرصے تک محمود پور شریف میں پیر کی خدمت میں حاضر رہے اور فیض حاصل کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے جن اولیاء کرام سے فیض حاصل کیا، ان میں سر فہرست سائیں کرم الہی المعروف کاماں والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف گجرات میں ہے۔ اس کے علاوہ شاہ عبد الرحمن بڑی شاہ رحمان ہیں۔ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ ہر ماہ چاند کی 9 تاریخ کو شاہ عبد الرحمن بڑی شاہ رحمان میں مزار شریف پر حاضری دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہستی جن سے حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے اکتساب فیض کیا، ایک بہت بڑا نام حضرت حاجی نعمت اللہ دیوان رحمۃ اللہ علیہ المعروف دیوان پاک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف خانقاہ ڈوگرہ میں ہے۔ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ انتہائی کم گو اور سادہ انسان تھے، ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے، مسجد اور اپنے حجرے کے علاوہ کہیں اور نہ بیٹھتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے امام بھی تھے اور لوگ ان کو صرف امام مسجد ہی سمجھتے اور آپ کے اصلی مقام اور مرتبے سے نا واقف تھے، کیونکہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو کبھی ظاہر ہی نہ فرمایا۔ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے عالم دین اور صوفی بزرگ تھے، انہوں نے حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگوں کو بھیجنا شروع کیا، جو کہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر اور ہم راز تھے۔ اس طرح لوگ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنا شروع ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر آنے والے کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں اور لہجے میں وہ گداز اور محبت اور تاثیر تھی جو اولیاء اللہ کا شیوا ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی خاموش طبع تھے، مگر پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سی کرامات کا ظہور ہوا۔ اگر سب کرامات کا ذکر یہاں کیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بہت سارے ایسے لوگ آج بھی زندہ ہیں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے گواہ ہیں۔ ناظرین،
ہم بے شک اولیاء اللہ کی کرامات پر یقین رکھتے ہیں، پر ہم ان کرامات کے جسمانی طور پر گواہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے پردہ فرمائے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس لیے کرامات کے ذاتی گواہ ابھی موجود ہیں۔ ان میں یہ بندہ ناچیز بھی شامل ہے، لیکن میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کی تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن میں اللہ الحق کو حاضر و ناظر جان کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کرامات کا ظہور ہوا۔ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار رات کو نماز پڑھ رہا تھا اور جب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا میرے پیچھے 40 کتب باجماعت نماز پڑھ رہے تھے اور میرے ساتھ انہوں نے بھی سلام پھیرا۔ اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں بتایا۔ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کس بلند مرتبے پر فائز تھے، اس لیے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو قطب زمان کہا جاتا ہے۔ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے خادم اور خاص مرید میاں محمد دین تھے، جنہوں نے 36 برس حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے۔ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ان کو قطبی شاہ ایک بزرگ ہیں ان کے پاس بھیجا۔ محمد دین کہتے ہیں ایک دن مجھے قطبی شاہ نے کہا کہ پوری درگاہ کی جلدی سے صفائی کرو اور اچھی تیاری کرو، آج ایک قطب ہمارے ہاں مہمان آ رہے ہیں۔ محمد دین کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا قطب کس کو کہتے ہیں، تو پھر بھی میں نے تمام انتظامات کر دیے اور انتظار کرنے لگا، آج دیکھتا ہوں قطب کیسے ہوتے ہیں۔ محمد دین کہتے ہیں جب تھوڑا وقت گزرا تو حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، جن کو دیکھ کر مجھے پتہ چلا کہ حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ قطب ہیں۔ ایک اور کرامت کے گواہ جن کا میں یہاں نام نہیں لے سکتا کہ مجھے حکم ہوا کہ درود پاک باوضو ہو کر پڑھا کرو، یہ بات بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد کی ہے، بلکہ ابھی چند سال ہوئے ہیں اس بات کو۔ وہ دوست کہتے ہیں درود شریف تو میں پڑھتا اور کبھی کبھی بغیر وضو کے بھی پڑھ لیتا۔ کہتے ہیں ایک بار رات کو میں مزار شریف کے پاس سے گزرنے لگا تو مجھے مزار شریف کے اندر سے آواز آئی کہ تم کو کہا تھا درود شریف باوضو ہو کر پڑھنا ہے اور تم بے وضو کیوں پڑھتے ہو۔ یہ سن کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور آج تک دوبارہ میں بے وضو درود پاک پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ناظرین، حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کرامات ہیں، لیکن یہاں سب بیان کرنا ممکن نہیں۔ فروری 1994 کی بات ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کہتے ہیں میں سو رہا تھا کہ اچانک مجھے بے چینی محسوس ہوئی اور میں بستر چھوڑ کر باہر نکلا۔ آسمان پر انتہائی صاف اور شفاف لکھا ہوا تھا قمر الدین برحمت حق پیوست، یعنی قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ حق تعالیٰ کی آغوش میں چلے گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بھاگا اور حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں گیا، گھر جا کر دیکھا سچ میں حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ قطب زمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت میاں صادق حسین قمر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں صادق حسین قمر فرماتے ہیں کہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 103 سال کی طویل عمر شریف پائی۔ گھرانے کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ ہمیں رومال پیشانی مبارک پر باندھنا پڑا۔ سبحان اللہ۔ تمام مریدین جو وہاں پہنچے سب کو خواب کے ذریعے اس رات اطلاع دی گئی تھی۔ اس کرامت کے گواہ بھی بے شمار آج بھی موجود ہیں۔ وصال مبارک سے 2 دن پہلے اپنے ایک مرید خاص کو ساتھ لیا اور جس جگہ پر ابھی مزار شریف ہے پر لے گئے اور کہا
यहाँ एक दायरा लगाओ और किसी को बताना नहीं। विसाल के बाद वहीं पर मज़ार शरीफ बनाया गया जहाँ दायरा लगाया गया था, क्योंकि विसाल के बाद मुरीद ने सारा वाक़या साहिब ज़दगान को बता दिया। हर साल 18-19 शाबान को हज़रत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाता है। आपके 2 साहबजादे हैं। बड़े साहबजादे का नाम हज़रत मियाँ सादक हुसैन कमर और छोटे हज़रत मियाँ साबर हुसैन कमर हैं, जो कि गदी नशीन हैं। ये नात शरीफ पंजाबी ज़ुबान में हज़रत मियाँ साबर हुसैन कमर ने लिखी है, और इसके अलावा भी आपने अशार शान अहले बैत में भी लिखे हुए हैं। नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि ये सिलसिला औलियाए कराम की ज़िंदगी और मज़ारात के बारे में जारी रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।